ہمارے معزز مہمان ہیں اور مفتی سعد النجیب صاحب سنولا رام نگر سے چل کر نہیں بنگال کے دھرتی سے چل کر کے آئے ہیں۔ ان کا احترام اور ان کی باتوں کو سننا ہم سب کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ آئیے میں ایک شعر سے بس مفتی صاحب کا استقبال کرتا ہوں۔ مفتی صاحب سنیے گا۔ تم اپنی بات کرنے کا عجب انداز رکھتے ہو، سبحان اللہ۔ تم اپنی بات کرنے کا عجب انداز رکھتے ہو، خطیب العصر ہونے کا تم ہی اعجاز رکھتے ہو، اور فقط میں ہی نہیں یہ سارا زمانہ کہہ رہا ہے، سبحان اللہ۔ فقط میں ہی نہیں یہ سارا زمانہ کہہ رہا ہے، تم فن خطابت کا حسین انداز رکھتے ہو۔ اب آپ کے سامنے حضرت مفتی سعد النجیب صاحب ہیں، مائک ہے، رات ہے، فیصلہ آپ کے ساتھ ہے۔ دیکھیں مفتی صاحب سے آپ کب تک روبرو رہتے ہیں۔ مفتی صاحب تشریف لاتے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن خدا ہے مہرباں بولو بولو ہے مہرباں بولو 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 خدا ہے مہرباں بولو بولو ہے مہرباں بولو سائنس ٹیکنالوجی میں ماہر بھی بناؤ اور ظاہر و باطن میں طاہر بھی بناؤ پہلے تو انہیں یارو مسلمان بناؤ خدا ہے مہرباں بولو بولو ہے مہرباں بولو۔ بہت خوبصورت جلسہ سناٹے میں سنا جا رہا ہے، سکون سے آپ سن رہے ہیں۔ ہمارے دل کی دعا ہے دین دنیا دونوں کی بھلائی اللہ آپ دونوں کی بھلائی سے اللہ آپ کو مالا مال فرمائے، دل کا سکون نصیب فرمائے۔ یہاں سے لے کر کے وہاں تک بیدار ہیں، دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کھلانے پلانے میں آگے رہیں گے، پڑھانے لکھانے میں پیچھے رہیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر 3 سوال ہیں، پیغام شروع ہو رہا ہے۔ بالکل لوہا گرم ہے، چوٹ مارنے کی ضرورت ہے۔ 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ ہمارے اوپر خدا کا 3 احسان ہے، پہلا اور دوسرا تیسرا کیا ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے جس مدرسے کے احاطے میں آپ جلسہ سن رہے ہیں، اس مدرسے کا ہمارے اوپر 4 احسان ہیں، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا کیا ہے؟
یہ مدرسہ جس کے دامن میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ باقی کیسے رہے گا؟ صرف 3 کام کرنے پڑیں گے۔ وہ 3 کام کیا ہے؟ مکمل مدرسے کو آباد رکھیں گے، مبارکباد رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ وعدہ کریں گے چندہ نہیں دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، آپ کی بیداری ہے، اللہ آپ کی بیداری کو سلامت رکھے۔ 3 سوال ہیں ہمارے، 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ اللہ کا 3 احسان ہے۔ پہلا احسان، اس نے ہمیں انسان بنایا، بندر بنا دیتا تو کیا بگاڑ لیتا؟ اللہ کا احسان۔ دوسرا احسان، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، فری میں اسلام دے دیا، ہم نے کوئی قیمت نہیں چکائی، کوئی قربانی نہیں دی ہے، فری میں اللہ نے اسلام دے دیا، اللہ کا دوسرا احسان۔ تیسرا احسان خدا کا کہ آخری نبی کی امت میں ہمیں پیدا فرما دیا، یہ خدا کا تیسرا احسان۔ مدرسے کا 4 احسان ہے۔ پہلا احسان یہ ہے، یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو اسلام ہندوستان میں باقی نہیں رہتا۔ مدرسے کا دوسرا احسان، اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو ہم جانور سے بھی بدتر ہوتے، انسان تو دور کی بات، مسلمان تو دور کی بات، جانور سے بھی ہم بدتر ہوتے۔ یہ مدرسہ نہیں ہوتا۔ مدرسے کا تیسرا احسان، بچے کو ماں ملتی باپ نہیں ملتا، نکاح ہوتا ہی نہیں۔ مدرسے کا چوتھا احسان، سب سے بڑا احسان، دعا کیجئے، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے سنا رہا ہوں، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ وہ کہتے ہیں کہ مدرسے کا چوتھا احسان، اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو غریب کے بچے کو فری میں تعلیم نہیں ملتی۔ یہ سچائی ہے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھ کر کے بیان سنا رہا ہوں۔ اگر آپ بولیں گے کہ تمہارے باپ کا پیسہ کتنا خرچ ہوا تو میں بتا سکتا ہوں کہ مٹھی بھر خرچ ہوا، تو پھر تعلیم مکمل کیسے ہوئی؟ تو میں اس کا جواب دوں گا سچائی کے ساتھ کہ قوم کا چندہ تھا، مدرسے کا احسان تھا، مفت میں تعلیم حاصل کر کے میں آپ کو بیان سنا رہا ہوں۔ مدرسے کا احسان ہے کہ غریب کے بچے کو فری میں تعلیم مل جاتی ہے۔ یہ مدرسہ کیسے باقی رہے گا؟ آپ کو صرف 3 کام کرنے پڑیں گے۔ پہلا کام، مدرسے میں بچے کو بھیج کر کے تعلیم دلانی ہے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ دوسرا کام، مدرسے کے لوگوں کی پگڑی نہیں اچھالنی ہے، داڑھی نہیں نوچنی ہے، مدرسے میں پڑھانے والوں کی تعظیم کرنی ہے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ تیسرا احسان، تیسرا کام مدرسہ کیسے باقی رہے گا؟ مدرسے کو تعاون کریں گے تاکہ رسول اللہ کا گھر آباد رہے، اللہ ہمارے گھر کو آباد رکھے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ قوم کا بچہ مدرسے میں، اپنا بچہ اسکول میں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہاں آ کر کے پھنسے۔ ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدرسوں میں، ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں، دن بھر تلاوتیں ہیں، دن بھر تلاوتیں ہیں، شب بھر عبادتیں ہیں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں۔ قرآن کے حوالے سے 2-3 منٹ کا پیغام تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، بہت بیداری کا ماحول ہے، دل سے دعا نکلتی ہے، اللہ دین دنیا دونوں کی بھلائی سے آپ کو مالا مال فرمائے۔ ماں باپ اسکول میں بچے کو بھیج رہے ہیں، جیسے ہی پیدا ہو رہا، ای قدر آ قدر، ای قدر آ قدر، ای قدر آ قدر، سب اسکول پہنچ رہا ہے، لیکن مدرسے میں نہیں جانتے یہ کیسے ماں باپ ہیں، 1 نمبر کے دنیا دار ہیں۔ روٹی اور بوٹی کی تو قدر ہے کہ ڈاکٹر بن جائے گا، پروفیسر بن جائے گا، کیا کر لے گا؟ 2 روٹی کمائے گا، 2 بوٹی حاصل کرے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ 2 روٹی کی قدر ہے، 2 بوٹی کی قدر ہے، اللہ اور اس کے رسول کے علم کی کوئی قدر نہیں۔ دوسری بات سنیے سچائی کی، میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بچہ آپ کا محروم رہ گیا، قرآن نہیں پڑھ پایا، بچہ آپ کا محروم رہ گیا، اس کو اردو نہیں آتی ہے، مرنے کے بعد اللہ کی عدالت میں باپ کے خلاف مقدمہ کرے گا اور خطرناک مطالبہ کرے گا، میرے ماں باپ کو ڈبل عذاب دو، کیوں؟ اس نے مجھے قرآن سے محروم کر دیا، تو اسے جنت سے محروم فرما۔
तीसरी बात सुनिएगा, बहुत हैरत अंगेज है। स्कूल का बच्चा स्कूल से पढ़ करके निकला, हजरत थानवी ने रोक करके उससे सवाल किया, बेटा ये बताओ अरबी अच्छी है या इंग्लिश अच्छी है? उस बच्चे ने जवाब दिया अरबी अच्छी है, इंग्लिश से बढ़ करके है। कहा कि वो कैसे? कि अल्लाह का कलाम अरबी में नाजिल हुआ, इंग्लिश में नाजिल नहीं हुआ। तो उस बच्चे से पूछा कि बेटा इंग्लिश भी पढ़ते हो, अरबी भी पढ़ते हो कि नहीं? कहा नहीं। कुरान पढ़ते हो? नहीं। कहा क्यों नहीं? कहा माँ बाप जो पढ़ाएंगे वही पढ़ना पड़ेगा। चौथी और आखिरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। मदरसे का बच्चा स्कूल में नहीं आ रहा है, 2 साल हो गए। मास्टर साहब ने बाप को बुला करके पूछा कि तुम्हारा बच्चा 2 साल से स्कूल में नहीं आ रहा है। तो बाप ने कहा कि मेरा बच्चा मकतब में कुरान सीख रहा है, मदरसे में कुरान पढ़ रहा है, 2 साल हुए हैं, 15 पारे हुए, 2 साल और पढ़ेगा, कुरान मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद स्कूल में आएगा। तो मास्टर साहब देखिए मुसलमान होकर के क्या जवाब दे रहे हैं, तुम्हारे बच्चे के 2 साल बर्बाद हो गए, कुरान मुकम्मल कराने के चक्कर में रहोगे तो 4 साल बर्बाद हो जाए। आने वाला है रमजान, हाफिज कुरान के लिए कमेटी बैठती है, जो सुपर फास्ट हाफिज हो उसको बुलाया जाए, राजधानी हो उसको बुलाया जाए, शताब्दी हो उसको बुलाया जाए। ठीक है हाफिज साहब आ गए। तो हाफिज साहब कितने दिन में ये बला टल जाएगी? तरावी की बला कितने दिन में टल जाए? तो कहा कि मैं तो 1 दिन में बिहार से सीधे दिल्ली पहुंचा दूंगा, 1200 किलोमीटर दिल्ली पहुंचा। कहा नहीं 3 दिन में कुरान खत्म कर दीजिए। कहा ये भी ठीक है, 10-10 पारे एक दिन में खत्म कर दूंगा। 10 पारे का बोझ सर से हल्का हो गया, पहले दिन की तरावी है। 20 पारे का बोझ हल्का हो गया, दूसरे दिन की तरावी है। और तीसरा दिन है, हाफिज साहब ने सीधा दिल्ली पहुंचा करके कहा मिठाई बांटो, मुबारक हो, खत्म हो गया। उसमें एक आदमी होशियार था, वो खड़ा होकर के बोला हाफिज साहब मुझको शक था, लेकिन अब मेरा शक गहरा हो गया, आप सिर्फ यालमुन तालमुन करके दिल्ली पहुंचाए। मुझको सूरह यासीन याद है, आपने तो सूरह यासीन पढ़ी ही नहीं है। तो हाफिज साहब देखिए मंतिक से निकलना चाहते थे, सोचा ये फलसफे से फंसा रहा, मुझको मंतिक से निकलना होगा। इसने सच्चाई जान लिया। तो हाफिज साहब ने कहा कि आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने जानबूझ करके सूरह यासीन छोड़ दिया था, क्योंकि वो मुर्दा पर पढ़ी जाती है, जिंदा पर नहीं पढ़ी जाती। जैसे ही मैं पढ़ता पीछे सारे लोग मर जाते। ताकों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ, ताबीज़ बनाया जाता हूँ, धो के पिलाया जाता हूँ। जब कौनो कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, तब मेरी ज़रूरत पड़ती है, हाथों पे उठाया जाता हूँ। जिंदा के लिए कम, मुर्दा के लिए ज़्यादा पढ़ेंगे कुरान। हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल सही जा रहा। खैर 2-4-5 आदमी जल्दी से उठा करके नीचे गिरा लेते हैं। खैर ये भी आपकी बहुत बड़ी बेदारी है कि आपको जल्दी में समझ में आ जाता है कि मुझे कहाँ हाथ उठाना है, कहाँ हाथ नहीं उठाना। दूसरा पैगाम शाबान के हवाले से सुना रहा हूँ, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में सोएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर बिल्कुल शबे बारात सामने है और शाबान से हम लोग गुजर रहे हैं। 3 मिनट का पैगाम आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। बिल्कुल नाक के सामने शबे बारात आ चुकी है, उसके हवाले से सुना रहा हूँ। 3 महीने हैं कमाने के। 1 महीना गुजर गया जिसका नाम था रजब, अब वो लौट करके नहीं आएगा। दूसरा महीना आने वाला है, उसका नाम है रमजान, गारंटी नहीं है कि हमको मिलेगा। तीसरा महीना है शाबान, जो चल रहा है इसकी गारंटी है, जो कल कमाना है वो आज कमाना है, जो आज कमाना है वो अभी कमाना है। रमजान के माने आते हैं जला देने के, गुनाह जल जाता है। शाबान के माने आते हैं फैल जाने के, जो शाबान में कमर बस्ता होता है नेकी कमाने के लिए, वो अपने दामन को रहमत से बरकत से समेट लेता है।
4 رات کمانے کی ہے. ایک رات کا نام ہے جمعے کی رات, دوسری رات کا نام ہے عید کی رات, اور تیسری رات کا نام ہے شب قدر رمضان میں آتی ہے, اور چوتھی رات ہے شب برات جو سامنے آ رہی ہے. شب برات کی 2 خوبی ہے. مغرب کے بعد ہی اعلان ہونے لگتا ہے, جس کو روزی چاہیے میں خدا اعلان کر رہا ہوں روزی ملے گی, جس کو نجات چاہیے میں خدا اعلان کر رہا ہوں نجات ملے گی, جس کو بیماری سے شفا چاہیے میں دینے والا اعلان کر رہا ہوں. مغرب کے بعد ہی سے اعلان شروع ہو جاتا ہے. اور دوسری خوبی کیا ہے, ہمارے حق میں فیصلہ ہوتا ہے یا ہمارے خلاف فیصلہ ہوتا ہے, ایسی رات ہے. ایک رات سنیے, اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے, میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے. شب قدر کو چھپا دیا گیا اور شب برات کو بتا دیا گیا. یہ راز کیا ہے, ایک لائن میں آ رہا. شب قدر نجات کی رات ہے. اگر اسے بتا دیا جاتا تو لوگ اسی پر بھروسہ کر لیتے اور زندگی بھر کچھ نہیں کرتے, اس لیے اسے چھپایا گیا. اور شب برات فیصلے کی رات ہے, راتوں رات فیصلہ ہوتا ہے اچھا یا برا, اور آدمی سوتا رہ جائے یہ بدنصیبی کی بات ہے, اس لیے بتا دیا. صرف 3 کام آپ کو کرنے ہیں اس رات میں, آنے والی رات میں. پہلا کام, جاگ کر کے عبادت کریں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دوسرا کام, اگلے دن روزہ رکھیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. تیسرا کام, مردے کے لیے ایصال ثواب کریں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. مردے کا نام ہوگا, اپنا کام ہوگا, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ. نوکر مالک کا سفر ہو رہا, تھک کر ہار کر کے دونوں بیٹھ گئے. تو مالک نے کہا باری باری سے سوئیں گے, باری باری سے جاگیں گے, گھوڑے کی حفاظت کریں گے. تو مالک نے کہا کہ ایک کام کرو, میں سوتا ہوں تم جاگو, گھوڑے پر دھیان رکھنا. جب مالک کی آنکھ کھلی تو نوکر سے پوچھا دھیان ہے کہ نہیں, گھوڑا کہاں ہے؟ کہا حضور گھوڑا جگہ پر ہے, دھیان میرا آسمان کی طرف ہے. کہا کیا آسمان کی طرف دھیان ہے؟ کہا سوچ رہا ہوں بغیر کتے کے آسمان کیسے کھڑا. ارے اللہ کا بندہ, گھوڑے پر دھیان دے گا یا آسمان پر دھیان دے گا؟ اب بے فکر سوئیے, ٹینشن نہیں, ٹینشن میرا. مالک سو گیا. پھر آنکھ کھلی تو نوکر سے پوچھا کہ کیا سوچ رہا؟ کہ حضور سوچ رہا ہوں کہ پانی کے اوپر اللہ نے زمین کیسے بنا دی. تو اللہ کا بندہ کہ گھوڑے کی طرف دھیان دے گا یا مراقبے میں جا رہا ہے؟ کہ آپ بے فکر سو جائیے. جب تیسری بار آنکھ کھلی نوکر سے مالک نے پوچھا ارے کیا سوچ رہا؟ کہ حضور سوچ رہے ہیں گھوڑا تو گیا چور لے کر. اب سوچ رہے ہیں کہ یہ سونے والے پر الزام جائے گا یا جاگنے والے پر الزام جائے گا. یہ کس نے محبت سے ڈالی نگاہیں کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے. یہ کس نے محبت سے ڈالی نگاہیں کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے, کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے. جو دن آ رہا ہے بھلا آ رہا ہے, جو رات آ رہی ہے خوشی لا رہی ہے. جو دن آ رہا ہے بھلا آ رہا ہے, جو رات آ رہی ہے خوشی لا رہی ہے. خدا کی مہربانی کے حوالے سے تیسرا پیغام آ رہا ہے, اور اس کے بعد سیرت کے حوالے سے چوتھا پیغام آئے گا. پانچواں پیغام جوان پر آ کر کے ٹھہرے گا, اور چھٹا پیغام مستورات کے حوالے سے سنایا جائے گا. جلسہ آپ کا 20 سے 25 منٹ میں مکمل ہو جائے گا. سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. راز کی بات سنیے. چھوٹا بچہ ہاتھ میں پیسہ لے کر کے ہے, اس کو اپنا پیسہ سمجھتا ہے, اور باپ نے جو اس کے لیے جمع کر کے رکھا ہے اس کو اپنا پیسہ نہیں سمجھتا. یہ بچے کی نادانی ہے. خدا نے ہمیں دنیا دی, دنیا کی دولت دی, اس کو ہم نے اپنا سمجھا, اور خدا نے جو ہمارے لیے مرنے کے بعد جنت رکھا ذخیرہ کر کے, اس کو ہم اپنی دولت نہیں سمجھتے ہیں. جیسے وہ بچہ نادان ویسے ہم نادان. دوسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے. بچہ چاقو کو پکڑنا چاہ رہا ہے, ماں اس سے چھین رہی ہے. تو بچے کی نادانی دیکھیے کہ مارے غصے کے ماں کے منہ پر تماچا مار دیتا ہے, اور ماں مسکرا کر کے ٹال رہی ہے. اس نادان کو پتہ ہی نہیں ہے اس چاقو سے اسی کا نقصان ہے.
ہمارے خدا نے ہمارے لیے کہا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، حرام سے تمہارا نقصان ہے، ہم حرام کو حرام سمجھ ہی نہیں رہے ہیں جیسے وہ بچہ نادان ویسے ہم۔ تیسری بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ ماں جب بچے کو نہاتی ہے تو وہ چلاتا ہے، بچے کو نہا رہی ہے وہ چلا رہا ہے، بچے کو نہا رہی ہے وہ رو رہا ہے گڑ گڑا رہا ہے، ماں اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتی۔ کیوں جانتے ہیں؟ ماں کو پتا ہے اگر میں اس کے رونے کی پرواہ کروں گی تو یہ اس کا میل کچیل صاف نہیں ہوگا، اس لیے اس کے رونے کی کوئی پرواہ نہیں کرتی۔ اور اللہ ہمارے اوپر مصیبت ڈال رہا ہے، اور اتر پردیش میں زیادہ مصیبت ڈال رہا ہے، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ جب تک اس کے اوپر مصیبت نہیں آئے گی یہ روئیں گے نہیں، اس کے گناہ کا میل کچیل صاف نہیں ہوگا۔ چوتھی بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، دنیا کے تجربے میں آپ نے یہ دیکھا ہے کہ کہیں بھی پنجرے میں الو کو نہیں پالا جاتا، کوے کو نہیں پالا جاتا ہے۔ دنیا میں کہیں بھی آپ دیکھیے اس دستور کو تو اس میں بلبل تو ہوتی ہے، طوطا تو ہوتا ہے، لیکن اس میں کوا نہیں ہوتا، الو نہیں ہوتا۔ کیوں بھائی؟ الو کی آواز اچھی نہیں، کوے کی آواز اچھی نہیں، بلبل کی آواز اچھی ہوتی ہے، طوطے کی آواز اچھی ہوتی ہے، اس لیے اس کو بیٹے کی طرح پالا جاتا ہے، خود کھانے سے پہلے اس کو کھلایا جاتا ہے، خود پینے سے پہلے اس کو پلایا جاتا ہے۔ لیکن بلبل کے دل سے پوچھئے، اس کا ماننا ہے یہ گھر والے میرے اوپر ستم کر رہے ہیں۔ بلبل سے پوچھئے، طوطے سے پوچھئے، اس کا ماننا ہے یہ گھر والے ہم کو آزاد نہیں رکھے ہیں، قید میں رکھے ہیں۔ ٹھیک یہی حال مسلمانوں کا ہے، جب اللہ مصیبت ڈالتا ہے یہ روتا ہے تو اللہ کو ایسے اچھا لگتا ہے جیسے بلبل کی آواز گھر والے کو اچھی لگتی ہے۔ یاد رکھیے اس دنیا میں امیری کے ساتھ غریبی ہے۔ غریبی کیوں ہے؟ ایک لائن میں جواب آ رہا ہے۔ غریبی اس لیے ہے تاکہ اللہ کی نعمت کو ہم کھائیں تو نمک حرامی نہ کریں، نام لیں۔ بیماری کیوں ہے؟ ایک لائن میں اس کا جواب آ رہا ہے۔ بیماری اس لیے ہے تاکہ خدا کا بندہ خدا کو بھول نہ جائے۔ اس دنیا میں موت کیوں ہے؟ ایک لائن میں اس کا جواب ہے تاکہ خدا کے بندے کی خدا سے ملاقات ہو جائے۔ اللہ نے جہنم کو کیوں رکھا؟ اس پر ہمارا ایمان ہے، اس لیے رکھا تاکہ خدا کا بندہ خدا کے عذاب سے ڈرنے والا بن جائے۔ اللہ نے جنت کیوں رکھی؟ آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا۔ اللہ نے جنت اس لیے رکھی تاکہ نبی کے امتی کو نبی کا دیدار ہو جائے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ چھوٹا بچہ ماں کی گود میں انتقال کر گیا، بچے کا کیا گناہ تھا؟ ماں باپ کا کیا قصور تھا؟ جو سچائی میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا۔ چھوٹا بچہ، معصوم بچہ، بے گناہ بچہ ماں کی گود میں انتقال کر گیا، بچے کا کیا قصور؟ ماں باپ کا کیا گناہ؟ جو سچائی میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کو سن کر کے بڑی خوشی ہوگی۔ اللہ کے یہاں ایک کوٹا ہے، وہ کوٹا یہ ہے کہ بغیر حساب کتاب کے وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ کے یہاں کوٹا چل رہا ہے، اس کوٹے میں وہ لوگ ہیں جس کو بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ جو بچہ ماں باپ کی گود میں مر گیا اس کو اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا، بچے پر ستم نہیں کیا۔ اور ماں باپ نے مصیبت پر صبر کیا، صبر کے بدلے اللہ نے ماں باپ کو جنت دے دیا، اس پر بھی کرم کیا، اس پر بھی ستم نہیں کیا۔ تو ہی مرض دے، تو ہی دوا دے، تو ہی دوا دارو میں شفا دے، تو ہی ڈبوئے، تو ہی تیرائے، تو ہی بیڑے پار لگائے، تو ہی دلوں میں آگ لگائے، تو ہی دلوں کی لگی بجھائے۔ چمکارے چمکار کے مارے، مارے مار کے پھر چمکارے، پیار کا تیرے پوچھنا کیا ہے، مار میں بھی ایک تیری مزہ ہے۔
जीते जी बेटा पर और मरने के बाद मुसीबत में खुदा पर भरोसा करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, देख रहा हूँ सटपटा रहे। खैर, मुकम्मल बेदार है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। 3 पैगाम निकल चुके हैं। मोहब्बत में आपने इतना बड़ा बोझ उठा लिया। 12 बज जाने के बाद इतना सुकून से सुनने का रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन आप सुन रहे हैं और दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। चौथा पैगाम सीरत के हवाले से सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी के बाद दाढ़ी रखेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान सुनिए। हमारे नबी को कुरान ने चांद कहा, चराग कहा, चांद नहीं कहा। ये राज आपको बता रहा हूं एक लाइन में। चांद रोशन होता है, चराग रोशन होता है, दोनों बराबर। लेकिन जो चराग के अंदर खूबी है वो चांद के अंदर नहीं है। एक चराग से दूसरा चराग रोशन होता है, एक चांद से दूसरा चांद रोशन नहीं होता। इसलिए कुरान ने अपने नबी को चराग कहा, चांद नहीं कहा। दूसरी बात सुनिए, सीरत का नमूना है, सीरत का पैगाम है। हमारे नबी जिस शहर में पैदा हुए उसका नाम मक्का है। वहां पर ऊंट होता है, लेकिन तारीख बता रही है कि हमारे नबी ने ऊंट कभी नहीं चराया, बकरी चराया। ये राज आपको एक लाइन में बता रहा हूं। ऊंट चराना आसान है, बकरी चरानी बहुत मुश्किल है। उसको जोड़ करके रखना पड़ता है। छोटी छोटी मखलूक होती है, कभी इधर भागती है, कभी उधर भागती है। जोड़ करके रखना पड़ता है और भेड़िए से बचाना पड़ता है। बकरी इसलिए चराई कि उम्मत को चलाना था, उम्मत को जोड़ना था, शैतान भेड़िए से बचाना था, इसलिए पहले बकरी चरवाई, उसके बाद नबी बना। चौथी बात सुनिए, आपके दिल में बहुत ज्यादा रुसूख आएगा, मजबूती आएगी। आप जाइए मक्का, आपको लाखों कबूतर नजर आएंगे। आप जाइए मदीना, आपको लाखों कबूतर नजर आएंगे। बयाबान में, सुनसान में, रेगिस्तान में ये कबूतर कहां से आए? जहां आबोदाना नहीं वहां कबूतर कहां से आए? आपको सुनकर के हैरत होगी। अल्लामा ज़रक़ानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में आए तो कबूतर के जोड़े ने अंडा दिया और नबी की हिफाजत फरमाई। अल्लाह ने उस जोड़े में इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी। लाखों कबूतर जो मक्का और मदीना में नजर आ रहे हैं उसी जोड़े की नस्ल है। शहद की मक्खी को लोग खरीदते हैं, शहद तैयार कराते हैं। रेशम के कीड़ों को लोग खरीदते हैं, लाखों में करोड़ों में बेचते हैं, उससे रेशम तैयार कराते हैं। मकड़ी अफजल है या रेशम का कीड़ा अफजल है? तो उलमा ने लिखा कि रेशम के कीड़े से भी ज्यादा अफजल मकड़ी है, क्योंकि इसी मकड़ी ने गारे सौर में नबी की हिफाजत में जाला लगा दिया था। आखिरी बात सुनिए और दुआ कीजिए हजरत नानोतवी के लिए, अल्लाह उनको पूरी मिल्लत की तरफ से जज़ाए खैर अता फरमाए और उनके कब्र को अल्लाह नूर से भर दे। एक सवाल उनसे पूछा गया कि हजरत ये बताइए, हिंदुस्तान से जो हवा मदीना जाती है वो ठंडी होती है और जो हवा मदीने से हिंदुस्तान आती है वो गर्म क्यों होती है? एतराज था, आप लोग मदीना मदीना करते हो तो मदीने की से आने वाली हवा गर्म क्यों होती है और हिंदुस्तान से जाने वाली हवा ठंडी क्यों होती है? कितना प्यारा जवाब दिया, सामने वाला लाजवाब हो गया। हजरत ने फरमाया, हिंदुस्तान से जो हवा मदीना जाती है वो ठंडी इसलिए होती है, वो मारे खुशी में जा रही है, नबी के शहर को देखने के लिए जा रही है, नबी की जियारत करने के लिए जा रही हूँ, खुदा के घर को देखने के लिए जा रही हूँ, मारे खुशी में सर से लेकर के पैर तक ठंडी हो जाती। लेकिन जो हवा मदीने से हिंदुस्तान आती है उसको गम होता है, मैं नबी के शहर से जुदा हो रही हूँ, नबी के दयार से जुदा हो रही हूँ, खुदा के घर से जुदा हो रही हूँ, गम के मारे गर्म हो जाती है, इसलिए वो हवा ठंडी है, ये हवा गर्म है। ताज़ीम की है जिसने मोहम्मद के नाम की,
خالق نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی، تیرے مقام کا تو خدا ہی کو علم ہے، جنت تو ہے جگہ تیرے ادنا غلام کی، اگر ختم تم پر رسالت نہ ہوتی تو سر پشت مہر نبوت نہ ہوتی، اگر ختم تم پر محمد کا جلوہ اگر وہ دیکھ لیتی، محمد کا جلوہ اگر وہ دیکھ لیتی، محمد کا جلوہ اگر وہ دیکھ لیتی تو زلیخا کو یوسف کی حسرت نہ ہوتی، تو زلیخا کو یوسف کی حسرت نہ ہوتی، تو زلیخا کو یوسف کی حسرت نہ ہوتی۔ ماں باپ کے حوالے سے پانچواں پیغام لے کر کے آپ کی خدمت میں آ رہا ہوں، سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ قصور اپنا ہوگا، الزام بیٹے پر ڈالیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، بہت بیدار ہیں، بہت ہوشیار ہیں آپ لوگ، لیکن ہم آپ کا پیچھا پکڑے ہوئے، دیکھیں کہاں پھسلتے، جہاں پھسلیں گے وہاں جنازہ پڑی۔ دھیان سے سنیے گا، چوتھا پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ بیٹا کا انتقال ہو رہا ہے، باپ بے تحاشا رو رہا ہے۔ بیٹے نے آنکھ کھول کر کے باپ سے پوچھا کہ ابا حضور مر تو میں رہا ہوں، تم بے تحاشا کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ بیٹا لندن بھیجا تمہیں پڑھنے کے لیے، ساری اوقات داؤ پہ لگا دیا، اب تم مر رہے ہو، کچھ وصول ہی نہیں ہوا، تمہاری موت سے زیادہ اپنے پیسے کی بربادی پر رو رہا ہوں۔ کہا کہ ابھی کیا روتے ہو؟ جب قیامت میں مجھے جہنم کی طرف جاتا ہوا دیکھو گے اس وقت رو گے، کیونکہ چونکہ مجھے دنیا کی تعلیم تو دی، دین کی تعلیم سے محروم کیا، ابھی کیا روتے ہو؟ اس وقت رو۔ باپ کا جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے، بیٹا رونے کا رونے کا کام ہی نہیں چھوڑ رہا، رو رہا ہے، بے تحاشا رو رہا ہے، خاموش ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ امام صاحب نے کہا کہ ارے بھائی تم روتے رہو گے، ہم جنازہ پڑھائیں۔ کہا کہ امام صاحب پہلے رونے کی وجہ تو پوچھو۔ میں اپنے باپ کی موت پر نہیں رو رہا ہوں، بلکہ اس پر رو رہا ہوں کہ میرے باپ نے مجھے پی ایچ ڈی کرا دیا، لیکن اتنی تعلیم نہیں دلا سکا کہ میں باپ کا جنازہ پڑھا سکا۔ تیسری مثال آپ کی خدمت میں آ رہی ہے، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ایک ہی عدالت میں، حضرت عمر کی عدالت میں، ایک طرف باپ کھڑا ہے، دوسری طرف بیٹا ہے۔ بیٹے کا مقدمہ باپ کے خلاف ہے اور باپ کا مقدمہ بیٹے کے خلاف ہے۔ ایک ہی مطالبہ ہے کہ حضور نافرمان میں نہیں ہوں، نافرمان میرا باپ ہے۔ باپ کا مطالبہ ہے، دعویٰ ہے، نافرمان میں نہیں ہوں، نافرمان میرا بیٹا۔ اس عدالت میں کیا ثابت ہوا؟ ایک لائن میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس عدالت میں یہ ثابت ہوا کہ بیٹا بھی نافرمان ہے، اس عدالت میں یہ ثابت ہوا کہ باپ بھی نافرمان ہے، لیکن بیٹے سے پہلے باپ نافرمان ہے، اس لیے پیدا تو کیا، نام اچھا نہیں رکھا، پیدا تو کیا، اچھی تعلیم نہیں دی، پیدا تو کیا، حرام کما کر کے کھلایا، حلال نہیں کھلایا۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں تیزی کے ساتھ لے کر کے آ رہا ہوں۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا بیٹا میں تمہارے باپ کو دیکھنا چاہتا ہوں جس نے اتنا ہونہار وزیر پیدا کیا، میں اس باپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو وزیر نے کہا وہ تو سامنے میرا کھڑا باپ ہے۔ تو بادشاہ کی جب نظر پڑی تو سامنے کون کھڑا ہے؟ ایک چرواہا کھڑا ہے جس نے بکری چرا کر کے، بکری بیچ کر کے اپنے بچے کو پڑھایا، خود جاہل رہا لیکن اپنے بچے کو جاہل رہنے نہیں دیا۔ کہا یہی میرا باپ ہے، یہ چرواہا ہے، لنگی میں ہے، چادر اوڑھ کر کے ہے اور جوتے کو لاٹھی پر ٹانگ کر کے کھڑا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا یہ الو کا پٹھا، بھینس کا انڈا، کیلے کا چھلکا تیرا باپ؟ کہا کہ حضور میرے باپ کو بے وقوف مت کہو، بے وقوف تو میرا دادا تھا، میرے باپ کو پڑھایا ہے۔ میرا باپ اگر بے وقوف ہوتا تو خود جاہل رہ کر کے اپنے بچے کو وزیر نہیں بناتا۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا، دھیان سے سنیے گا۔ جمعیت کی رپورٹ ہے، امارت کی رپورٹ ہے،
3 लाख लड़की मुसलमानों की लड़के को लेकर के भाग गई। दस्तूर बदल गया, पहले लड़का लड़की को लेकर के भागता था, अब लड़की खुद लड़के को लेकर के भाग जाती है। मुसलमान लड़की 3 लाख की तादाद में लड़के को लेकर के भाग गई। जानते हैं क्यों? 3 वजह से। पहली वजह यह है, मुसलमानों ने निकाह को तिजारत बना दिया। गरीब लड़की लड़के को लेकर के भागने पर मजबूर हो गई, और माँ बाप ने आंख बंद करके अपनी बेटी का उस स्कूल में दाखिला करा दिया जिसमें लड़के भी पढ़ाई कर रहे हैं। इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की लड़के को लेकर के भाग। और तीसरी वजह जानते हैं, बाप ने बाप बनने के शौक में स्क्रीन टच मोबाइल बेटी को खरीद करके दिया। अब बेटी किससे बात कर रही है, कहां से आ रही है, कहां जा रही है, बाप को कोई खबर नहीं। सुने घर में बकरी सवासी लड़की भाग गई, ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। जिम्मेदार अगर वो लड़की है, ये समाज भी गुनहगार है, ये माँ बाप भी कसूरवार है। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। डीजे का डांस चल रहा था, डीजे का डांस चल रहा था। एक आदमी बोला, वाह रे लड़की क्या डांस किया। तो बगल का आदमी बोलता है, वो लड़की नहीं है, लड़का। कहा सॉरी मैडम, भूल हो गई, सॉरी सॉरी। तो कहा कि मैं मैडम नहीं हूं, उसी लड़के का बाप। कर सका तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए। कर सका तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए। बोए पेड़ बबूल का, बोए पेड़ बबूल का, अमुआ कहाँ से पाए, अमुआ कहाँ से पाए। पाथे दिन पाथे गए, हरी से क्यों नहीं। अब पछताए हो तो क्या, अब पछताए हो तो क्या। जब चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया चुग गई खेत। नौजवान के हवाले से सुना रहा हूं, सुनने के लिए तैयार है तो हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गलती से बूढ़े लोग हाथ मत उठाइएगा। आप लोग इस दुनिया में कभी जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के आप जवान हो। जवानों का हाल दिखाने के लिए जा रहा हूं, आप खून के आंसू रोने पर मजबूर हो जाएंगे। जवानों की रुदात सुनाने के लिए जा रहा हूं, पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। ध्यान से इसको सुनिएगा। नशा में हमारे जवान का हाल क्या है जानते हैं? 75% नशा करने की वजह से पागल होते। नशा में हमारे जवानों का हाल दिखाने के लिए जा रहा हूं। 80% खुदकुशी करते हैं, फांसी के फंदे से लटक करके मर जाते हैं। और 74% दारू पीने से पहले करोड़पति थे, दारू पीते पीते कंगाल हो गए, भीख का कटोरा हाथ में रखा। 79% जवान का हाल यह है, दारू पीने के नतीजे में क्रिमिनल हो गए, क्राइम जराइम के नतीजे में जेल में चक्की पीस रहे। नशा में हमारे जवानों का हाल ये है। दूसरी बात दिखाने के लिए जा रहा हूं, बिल्कुल आपको बाईपास ले जा रहा हूं। जुआ में हमारे नौजवान हर साल 2000 की तादाद में मरते हैं, जुआ खेलने की वजह से। जुआ खेलने की वजह से हर साल हमारे जवान 2000 की तादाद में मरते हैं। एक जवान का रिकॉर्ड था, 19 घंटा जुआ खेलता रहा, 75 लाख रुपए हार गया। ऐसा शोक हुआ, रिवाल्वर निकाल करके गोली ठोक ली, धोबी का गधा न घर का रहा न काटा। जवानों का हाल दिखाने के लिए जा रहा हूं, मोबाइल में और फिल्म में। जॉर्ज टाउन के नाम के प्रोफेसर ने लिखा है कि 49% जवान फिल्म देखने की वजह से हथियार साथ में रखते हैं। 28% जवान फिल्म देखने की वजह से चोरी डकैती करते हैं। 21% जवान चोरी डकैती में इतने माहिर हैं कि कानून पुलिस दोनों को चकमा दे देते हैं। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। इल्म और हुनर में हमारा जवान कितना पीछे है, आपको खून के आंसू रोने पर मजबूर होना पड़ेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है कि पूरी दुनिया में जाहिल कितने हैं? 150 करोड़ लोग जाहिल हैं, और उसमें सबसे बड़ा जाहिल मुल्क कौन है? हिंदुस्तान है। 40% लोग यहाँ के जाहिल हैं। इसलिए आज तक गोबर और गुलाब में फर्क मालूम नहीं हुआ, पेशाब में और पानी में फर्क मालूम नहीं हुआ।
40% لوگ اس ملک میں جاہل ہیں، اور مسلمانوں کا حال سنیے، 72% مسلمان مرد جاہل ہیں، اور 62% مسلمان مرد جاہل ہیں، 72% مسلمان عورت جاہل ہیں۔ یہ تو مسلمانوں کا حال علم میں ہے، آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، بڑی تیزی کے ساتھ نمونہ آپ کی خدمت پہ آ رہا ہے۔ سب سے پہلا بادشاہ مسلمانوں کا جس نے شراب کے اوپر سب سے بڑی کڑی سزا سنائی، اس کا نام تھا حجاج بن یوسف۔ اس نے شراب پینے والے کو پھانسی پر چڑھانے کا فیصلہ کیا۔ کہا کہ بھائی اتنی بڑی کڑی سزا کیوں دے رہے ہو؟ کہ جو جوان دارو پیتا ہے اس کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے۔ اور جانتے ہیں پہلا بادشاہ جس نے کرکٹ کے اوپر پابندی لگائی، اس کا نام کیا تھا؟ ہٹلر۔ ہٹلر نے کرکٹ کے اوپر پابندی لگائی، کیوں؟ کہ 11 بندر ناچتے ہیں، پورا ملک تماشائی بن جاتا ہے، کسی کام کے نہیں رہتے۔ کرکٹ کے اوپر پابندی لگائی۔ رستم نے مسلمان نوجوان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، مسلمان نوجوان کسی سے ہار نہیں سکتا۔ رستم نے کہا کہ جب رات ہوتی ہے تو مسلح پر ہوتا ہے، جب صبح ہوتی ہے تو وہ گھوڑے کی پیٹھ پر ہوتا ہے، وہ زنا نہیں کرتا، شراب نہیں پیتا۔ دنیا کی کوئی طاقت مسلمان نوجوان کو شکست نہیں دے سکتی۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ میں مسند رسول پر بیٹھا ہوا ہوں، اپنے جوانوں سے کہتا ہوں 1 سال میں اللہ آپ کو 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ صرف آپ کو 3 کام چھوڑنے پڑیں گے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے دارو نہیں پیئیں گے انشاءاللہ، زنا سے بہت دور رہیں گے انشاءاللہ، اور موبائل سے فلم سے بہت دور رہیں گے انشاءاللہ، وقت کو برباد نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کچھ کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں، کیا فردوسی مرحوم نے ایران کو زندہ، خدا توفیق دے تو میں کروں اسلام کو زندہ، خدا توفیق دے تو میں کروں ایمان کو زندہ۔ گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں۔ یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں۔ عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سب کام پہلے ہوگا، نکاح بعد میں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ بڑی بیداری کے ساتھ سن رہے ہیں، اور کا پیغام 3 منٹ میں گزر جائے گا، اور آپ نے میرا دل اتنا خوش کر دیا، میں دل سے دعا دیتا ہوں آپ کے گھر میں اگر جوان بیٹی ہو، اللہ غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے۔ بس دھیان سے سن لیجئے گا، ادھر والے تو بالکل حرکت میں ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ الیکشن میں پیسہ بانٹنے کے لیے بیٹھے۔ خیر بہت حرکت میں ہے، اللہ اس میں برکت پیدا فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، عورتوں کے حوالے سے آخری پیغام 3 منٹ کا، اس کے بعد زحمت تمام۔ آپ نے بہت ساتھ دیا، دل سے دعا کرتا ہوں دین دنیا دونوں کی بھلائی سے اللہ آپ کو مالا مال ہو۔ سالن 1 مرتبہ جلتا ہے چولہے میں، اس کا اثر آ جاتا ہے سالن میں، کھانے میں مزہ آتا نہیں، چھوڑ دینا پڑتا ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ ایک ہی دن کی تکلیف ہے، ایک ہی وقت کی تکلیف ہے، لیکن اگر کوئی نافرمان عورت گھر میں آ جائے تو سالن ہی نہیں جلتا، دل جل جاتا۔ دوسری بات سنیے، دھڑام سے پتھر آیا، شیشہ چکنا چور ہو گیا، ادھر سے سانس نکل کر کے آئی، کس نے اسے توڑ دیا؟ ادھر سے بیٹا نکل کر کے آیا، تیری نالائق بہو نے شیشہ توڑ دیا۔ پتھر سے مارا، شیشہ ٹوٹ گیا، تیری نالائق بہو نے توڑ دیا۔ ادھر سے بہو نکل کر کے آئی، مجھے نالائق بتا رہے ہو،
میرے اوپر الزام دے رہے ہو، قصور تمہارا تھا، میں نے شیشے پر پتھر نہیں چلایا تھا، تمہارے اوپر پتھر چلایا تھا، کیا فرق پڑتا، تم ہی پتھر کھا لیتے، شیشہ بچ جاتا۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ شوہر نے بیوی سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو تم دوسری شادی کر لیں۔ کہا ضرور دال میں کالا ہے، ضرور کچھ نہ کچھ کھوٹ ہے، کیوں کہہ رہے ہو شادی کرنے کے لیے؟ تو شوہر نے کہا اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ دوسرے شوہر کو پتا چلے کہ پہلا شوہر جو اتنی جلدی میں مرا ہے اسی نالائق بیوی کی وجہ سے۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا، دھیان سے سنیے گا۔ ایک نوجوان طالب علم ایک شاعر کے پاس آیا کہ حضرت میں بھی شاعر بننا چاہتا ہوں، ایک کام کرو کسی نافرمان سے نکاح کر لو، شاعر بننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود تم کو شاعر بنا دے۔ پانچواں نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ رات کے سناٹے میں ایک شاعر سے ہاتھ اٹھا کر کے اپنی بیوی کو بد دعا کر رہا، تو لوگوں نے کہا قبولیت کی گھڑی ہے، بیوی کے لیے ہدایت کی دعا کرو، بد دعا کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا اس کی جو زبان چلتی ہے وہ قینچی کی طرح چلتی ہے، اس لیے بد دعا کرتا ہوں، اس کا جو غصہ ہے وہ بچھو کی طرح ڈنگ مارتا ہے، اس لیے بد دعا کرتا ہوں۔ مرد کا ہاتھ چلتا ہے، عورت کی زبان چلتی ہے۔ سچائی یہ ہے کہ اگر عورت زبان پر قابو رکھے، مرد ہاتھ پر قابو رکھے تو ٹوٹا پھوٹا گھر جنت بن جاتا ہے۔ ایک عورت آئی جھاڑ پھونک کرانے والے کے پاس، کہا کہ دیکھیے نا بات بات پر میرا شوہر مجھ کو مارتا ہے، تو وہ جھاڑ پھونک کرنے والے سمجھدار تھے، سمجھ میں آ گیا اس کا ہاتھ چلتا ہوگا، اس کی زبان چلتی ہو۔ ایک کام کرو، بالکل آسان علاج ہے، 2 منٹ میں سال ہا سال کا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ یہ پانی ہے، میں اس پر دم کر کے دے رہا ہوں، جیسے ہی جھگڑا شروع ہو جائے 2-4 گھونٹ پی کر کے بیٹھ جانا، کوئی جواب مت دینا۔ اب کیا تھا، برسہ برس کا جھگڑا 1 منٹ میں ختم ہو گیا۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا، بہت دھیان سے سنیے گا۔ سڈنی کے ایک ڈاکٹر ہیں، اس کا نام ہے لازنس، اس نے لکھا کہ 47% مرد پاگل ہوتے ہیں نافرمان بیوی کی وجہ سے۔ نافرمان بیوی کی وجہ سے آدمی پاگل ہے۔ اور جاپان میں 52% مرد سے پوچھا گیا کہ تمہیں اللہ نے مرد بنایا، مرد ہونے پر خوش ہو؟ اس نے کہا نہیں، اللہ کا بندہ مرد بنایا تمہیں اللہ نے، تمہاری شان بڑھا دیا، تم مرد ہونے پر خوش نہیں ہو؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ جیسے ہی پہلی تاریخ آتی ہے تنخواہ کی مالک بیوی بن جاتی ہے، میں تو کنگال ہو جاتا ہوں، اس لیے مرد ہونے پر خوش نہیں۔ آخری نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، اور آپ سے میں پیغام لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ مرد سے زیادہ، لڑکے سے زیادہ آپ لڑکی کو تعلیم دلائیے، اس کا راز میں بتا رہا ہوں۔ لڑکی 4 منزل میں پہنچتی ہے، پہلی منزل میں وہ بیٹی ہے، دوسری منزل میں وہ بیوی ہے، تیسری منزل میں وہ ماں ہے، چوتھی منزل میں وہ ساس ہے۔ جب آپ بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دیں گے، یہ بیٹی اچھی بیٹی ہوگی، اور آگے چل کر کے یہی بیٹی اچھی بیوی ہوگی، آگے چل کر کے یہی بیٹی اچھی ماں ہوگی، آگے چل کر کے یہی بیٹی اچھی ساس ہوگی۔ مرد پڑھے گا، تنہا مرد پڑھے گا، عورت پڑھے گی، سارا خاندان۔ ایک شاگرد آیا استاذ کے پاس، کہا حضور مجھ کو کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ میرے اندر کا عیب میری نگاہ کے سامنے آ جائے۔ کہا 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا، جیسے شیشے کے سامنے چہرہ آ جاتا ہے اسی طرح تمہارے سینے کا عیب تمہارے چہرے کے سامنے آ جائے گا۔ جلدی سے بتائیے حضور۔ کہا کہ تم اپنی بیوی کا ایک عیب نکالو، وہ تمہارے سارے عیب کو نکال دے گی، گٹنی کی طرح تھا۔ مرد حاکم تھا کبھی عورت پہ، لیکن آج کل بیوی گھر کی مالکہ ہے اور میاں مزدور ہے۔ کس نے مردوں کو گھٹایا اور زنانہ کر دیا، کس نے لڑکی کو بڑھایا اور لڑکا کر دیا۔
مرد کا سب دبدبا اور روب اب جاتا رہا، مرد کا سب دبدبا اور روب اب جاتا رہا، مرد کا سب دبدبا اور روب اب جاتا رہا، کس قدر فیشن نے ان کا حال پتلا کر دیا، کس قدر فیشن نے ان کا حال پتلا کر دیا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے انشاءاللہ بیوی سے پوچھ کر کے ماں باپ کو خرچہ دیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ خیر چوری کوئی بھی اپنی پکڑانا نہیں چاہ رہا۔ خیر جلسہ نکل گیا، آپ نے دل خوش کر دیا۔ جاتے جاتے آپ کو بہت خوبصورت دعا دے کر کے جا رہا ہوں، اللہ آپ کو مکمل صحت دے، اللہ آپ کو مکمل عافیت دے، مکمل دین دنیا دونوں کی بھلائی سے اللہ آپ کو مالا مال فرمائے۔ اب صرف آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ 3 کام کریں گے یہ جلسہ زندگی بھر کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔ آپ کے گھر میں کبھی آفت اور مصیبت نہیں آئے گی، گارنٹی، آپ گریبان پکڑ سکتے ہیں 3 کام مگر چھوڑنے پڑیں گے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ 3 کام چھوڑ دیجئے، میں گارنٹی لے کر کے جا رہا ہوں آپ کے گھر میں کبھی آفت نہیں آئے گی، گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، غلط نہیں کمائیں گے انشاءاللہ، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ، نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سیکھا انہوں نے دین رکھ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، تھے کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کتاب میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔